السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے، سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور دیگر جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں ان کے اوپر پروگرامز میں بات کی جائے۔ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ اس عظیم مہینے میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کی برکات کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے ہر دور میں ہوتے آئے ہیں، کچھ دن قبل اتفاق ہوا، سیاسی رہنما کا لفظ میں ان کے لیے استعمال نہیں کرتا، ایک مقبول شخصیت ہیں، وزیر اعظم سابق رہے، جلسے کے اندر کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے تھے، اور جیسے ماضی میں تقاریر ہوا کرتی تھیں کچھ زیادہ اس سے مختلف نہیں تھی، وہی پرانی باتیں دہرائی جا رہی تھیں جو ہمیشہ سے دہراتے آئے ہیں، نوکریوں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بے بنیاد باتیں، اور جوش خطابت میں نہ جانے کیا کچھ ویسے تو کہہ جاتے ہیں، لیکن خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ ان کو جو ماننے والے لوگ ملے ہیں، جو ان پر اندھا اعتقاد کرتے ہیں، ہر بات کو سچ تسلیم کرتے ہیں بنا سوال کیے، بغیر کسی حجت کے، یہ ان کے لیے اور ان کی حد تک تو یہ باتیں ساری درست ہیں، ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویسے تو بڑی لمبی تقریر تھی اور زیادہ کوئی اس میں کام کی بات بھی نہیں تھی، لیکن ہماری توجہ یہ رہتی ہے کہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان یا ایجنڈا ہے۔ میں مختصر بات کروں گا کہ اس سے پہلے بھی جب سے حکومت میں لائے گئے یہ سوال بار بار کرتے رہے کہ یہ معیشت کے جو معاملات ہیں کیسے ٹھیک کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور جنہوں نے یہ سوال کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یقیناً جو علم رکھتے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہیں اس بات کو مختصر کروں گا کہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے، اس ملک کی ہے، کہ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جیسے پروگرام شروع ہونے سے قبل یہ بات ہو رہی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، ویسے میرے لیے ان کی تشریح کچھ اور ہے، وہ بھی جب ان تمام باتوں پر یقین کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا اور تباہی کو آنے سے پھر نہیں روکا جا سکے گا۔ بہرحال آج جو اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، بڑی خاص مہمان شخصیت ہیں، پیشے کے اعتبار سے آپ ایک ٹیچر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کار خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک تنظیم ایک آپ نے بنائی ہے گیئر کے نام سے، گیئر ٹرسٹ، اس کا کیا مخفف ہے، اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور ان کی کیا کوششیں ہیں، کیا خدمات ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جب معاشی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو، بہت زیادہ پیچیدہ ہو، تو کیسے یہ کار خیر کا جو کام ہے یہ انجام دے رہے ہیں۔ معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک معلم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کار خیر کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک آپ نے تنظیم بنائی ہے گیئر ٹرسٹ کے نام سے، اور یہ کیا کام کر رہی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ محمد اخلاق احمد آپ کا اسم گرامی، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اخلاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ گیئر کا جو مخفف ہے، ویسے تو انگریزی میں آپ سمجھ لیجئے جو گیئر ہوتا ہے وہ کسی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کسی انجن کے ساتھ، لیکن یہ جو گیئر ہے یہ کیا کام کر رہا ہے اور اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا، یہ ذرا فرمائیے گا۔ جی یہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گیئر کا مخفف ہے کیا، جی، تاکہ وہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ بالکل، اس کا جو مشن ہے نا وہ ایکسپلین ہو۔ بہت خوب۔ گیئر جو ہے، گیئر کا مطلب ہے کہ جنریٹنگ امپلائمنٹ آلٹرنیٹیوز فار سیلف ریلائنس۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فوکس ہے اپنا روزگار وتھ سیلف ریسپیکٹ، سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور باٹم آف دا پیرامڈ انڈر پریویلیج جی، جو کہ
कराची की सराउंडिंग है, फिर इंटीरियर सिंध है, पूरा पाकिस्तान में ही महरूम याफ्ता दुनिया तबका में जो भी है मिलते बिल्कुल हैं, ऐसा हर जगह मिलते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसका जो आगाज़ जो हुआ वो हुआ 2009 में जी। और ईदी सेंटर में एक खातून जो है ना वो अपना बच्चा छोड़ गई। अच्छा, ये वाक़या मैं ज़रूर बताता हूँ, ज़रूर बताइए। जहाँ पर भी ये मेरी इंट्रोडक्शन होती है ये। तो वो छोड़ गई, उसके बाद जनाब मीडिया में, टेलीविज़न पे, अखबार में, सब जगह पर ये बहुत चर्चा हुआ इसका, और लोगों ने फिर इसको अपने ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, जी। लेकिन 2009 में सर सियासी डिस्कशन कम होती थी। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल तो आपने कुछ इस तरह की डिस्कशन हुई एंड लोगों ने उसको बड़ा सीरियस लिया कि मतलब ये तो माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि एक माँ जो है ना अपने बिल्कुल नवाजिदा बच्चा को जो है ना वो ईदी साहब के सेंटर में छोड़ जाए, तो शी मस्ट बी इन ग्रेटर पेन जी। और ट्रबल। तो फिर वो खैर उनको ढूंढा गया तो वो मिल गई वो, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे ईदी साहब को। तो उन्होंने उनको तलाश किया, फिर बेशुमार लोग जो है ना जैसा होता है हमारे यहाँ कि वो मदद करने के लिए, वन टाइम मदद के लिए आ जाते हैं। जी। तो उन खातून से पूछा गया कि आपने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर में तो खाने को था नहीं, बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएं। तो शायद जो आप इंट्रो दे रहे थे उसकी मवासलत जो है ना वो उस वक्त की सिचुएशन में जो इस तरह का एक इंटरवेंशन हुआ, तो खैर वो ईदी साहब ने उनकी बड़ी मदद की और भी लोगों ने मदद की। तो हमारी कुछ दोस्त जो हैं वो जैसे ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, कोई दफ्तर में, कोई दफ्तर से बाहर। तो उस वक्त मैं टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता था, तो वो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ा अलमिया है और ये है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखो भाई सिर्फ बातें करने का ना कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, बहुत अच्छी बात तो है। हाँ, बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने हिस्से की कोई शमा जलाने की कोशिश करें। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है शायद, ये जो मसले का जो हल है ना, बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसका हल जो है ना शायद इस जुमले में हो, बहुत अच्छा कि हर शख्स अगर अपने हिस्से की शमा जलाने की शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह, क्या आप हिस्से की समझ। कहने लगे सर अच्छा हम क्या करें फिर, जो हमारे जो कलीग्स थे उन्होंने कहा क्या करें। तो एक साहब थे तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करेंगे मेरी तनख्वाह से ना एडवांस में 10,000 रुपये महीना काट लें। छोटी छोटी मतलब इनकम के लोग थे ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि आपको अगर बहुत कुछ करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। ये गियर जो है ना उसकी एक मिसाल है। बहुत अच्छी बात है। तो हम 4 लोग थे, जैसे मैं भी था और फिर 2-3 अफराद और थे। कुछ लोग मुझसे बाहर चले गए, कुछ पाकिस्तान में हैं। तो 10-10 हज़ार रुपये हमने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा अभी 10-10 हज़ार का क्या करें। तो हमने कहा कि वो जो वाक़या ईदी सेंटर में हुआ, तो हम कोई ऐसी ख़वातीन को तलाश करते हैं, 4 ख़वातीन को, जो कि कुछ सिलाई का आर्ट जानती हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिलाई मशीनों से बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और वो ख़वातीन कर सकती हैं। तो उनको ढूंढते हैं और उनकी मदद करते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई और ख़ातून को जो है ना अपना बच्चा, मतलब हम सबको तो इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन चले इस ज़मन में जो है ना एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं। ठीक है। तो खैर दोस्तों ने एग्री कर लिया। उसके बाद जो है ना वो 4 सेकेंड हैंड मशीनें 10,000 रुपये की आया करती थी। एक मशीन जोकी की मशीन बिल्कुल ऐसा ही आती है चाइना से सेकेंड हैंड। जी। तो अब तो उसकी कीमत बढ़ गई है, अब तो बढ़ गई होगी, अपने मैं आपसे कहने लगा था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो 10,000 की मशीनें हमने खरीदी, और ख़रीदने के बाद फिर हमने 4 ख़वातीन को कोरंगी के एरिया में इलाके में हमने सर ढूंढा, उनके घर पे गए हम सब। बहुत खूब। हाँ, ये नहीं कि हमने किसी को दे के भेज दिया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं। हम गए उनसे, उनके यहाँ चाय पी, उनके साथ बातचीत की, फिर हमने कहा कि जी आप मोहल्ले से काम लेकर, आपको सिलाई आती है तो काम लेकर अपने हस्बैंड की जितनी भी आमदनी है, 5,000 है, 10,000 है, उसमें कुछ इजाफा कर सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से ना इसका आगाज़ हुआ, ठीक है। और अच्छा, उसके पहले जो है ना मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की। जब ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि हमें ये काम करना है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, और फिर मैंने डॉक्टर यूनुस की किताब जो है ना बैंकर टू द पुअर पढ़ी। उसको मैंने पूरा पढ़ा, हालांकि ऐसे तो शायद नहीं पढ़ता। अच्छा, वो गुजारिश ये है कि आप लोग तो क्योंकि ज़रा मसरूफ़ लोग हैं, आपको मौका नहीं मिलता होगा। ये जो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश के नाम से आज दुनिया में पहचाना जाता है, वहाँ की एक बड़ी शख्सियत हैं। और ये जो माइक्रो फाइनेंस के हवाले से आप अक्सर सुनते हैं लफ्ज़, अब ज़रा थोड़ी सी जहमत करके गूगल पे उनका नाम सर्च कीजिए, बाकी बातें हम आगे बताएंगे। जी, उनकी किताब थी जिस पर उनको नोबेल इनाम मिला था, बैंकर टू द पुअर।
تو اس کتاب کے کچھ جب میں نے اس کو پڑھنے کے بعد میں اس زمانے میں کالج آف بزنس مینجمنٹ یا آئی او بی ایم انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں ایک وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر آیا کرتا تھا. تو میں نے کلاس میں نا یہ آئیڈیا بچوں سے شیئر کیا کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کریں پاکستان میں کراچی میں اور غربت کو کمی کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کی سیلف امپلائمنٹ پہ کام کریں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں اگر آپ پیسے دے کے بھول جائیں گے نا تو پھر تو یہ ورک کرے گا. اچھا میرے اپنے خیالات بالکل الٹ تھے, بالکل ریورس تھے. میں نے کہا اگر پیسے دے کے بھول گئے نا تو وہ پھر ورک نہیں کرے گا. یہ میں بالکل ڈفرینٹ کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی. تو میں نے کہا نہیں, اگر ہم فرض کریں کہ جی ان سے ہم پیسے واپس لیں اور اٹ ڈزنٹ انوالو اینی انٹرسٹ, نو پروفٹس, نو کوریج آف ایکسپینسز, رائٹ. تو بچوں نے کہا سر دیکھیں غریب آدمی کیسے پیسے واپس کرے گا, یہاں تو پاکستان میں امیر آدمی پیسے واپس نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا انہوں نے اپنی بچوں سوچ کے مطابق. تو میں نے یہ کہا کہ چلو دیکھو ہم تو بھائی یہ کار خیر کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مجھے قرض دو آپ دیتے ہیں. قرض حسن جو ہے آپ آدمی کو نہیں دیتے, کسی اللہ میاں کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو خیر ہمارا فرض تو پورا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ پیسے وہ آئے یا نہ آئے, رائٹ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ایک پریشر ٹو ورک رکھنا ہے, پریشر ٹو پرفارم رکھنا ہے, تو ایک ہو کہ جناب پھر ہم نے کانسیپٹ ان کو دیا کہ دیکھیں یہ قرض نہیں ہے. ان خواتین سے ہم نے یہ کہا کہ آپ کو جو مشین دے رہے ہیں یہ آپ کے اوپر کسی بھی طریقے سے یہ قرض نہیں ہے, رائٹ. آپ یہ سمجھیں کہ جو پیسے آپ اس میں سے ایک پارٹ اس کا جو واپس ہمیں کریں گے منتھلی بنیاد پر, آپ ساتھ میں نا اپنی کسی بہن کو, اپنے کسی محلے دار کو, بہت خوب, ٹھیک ہے, کسی کو ساتھ لے آئیے گا. وہ پیسے ان کو بھی ہم ایک مشین دلا دیں گے انہی پیسوں سے. ہم اپنے پاس وہ پیسے رکھنے نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک گریٹر کانسیپٹ کے طور پر ملٹی پلائی افیکٹ آئے گا. ملٹی پلائی افیکٹ اینڈ گریٹر کانسیپٹ کے طور پر ہم نے اس کو انٹروڈکشن کی, اس کی کانسیپٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں فلسفہ یہ تھا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. مدد کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے کا انتظار نہیں کرنا, کسی بینک کے پاس جانے کی. اگر آپ ایک نیٹ ورک بنا لیں 50,000 لوگوں کا, وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں, تو یہ غربت سے نکلنے کی نا ایک زبردست قسم کی انٹرونشن بن سکتی ہے, ہو سکتی ہے. ایک چین بن جائے گی. چین بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا میں آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا. 2 مہینے 1 مہینہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ان کے جو فرسٹ منتھ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ابھی ان کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, تو کچھ پیسے کمانے دیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جو ہے نا دوسرے مہینے وہ چاروں خواتین نے ہمیں 1,000 روپے واپس کر دیے. آج بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جہاں پر ہم گئے تھے, اور اب پھر وہ کنٹینیوسلی واپس کرتے گئے. اور پھر جو ہمارے 4 ساتھی تھے وہ 10-10 ہزار روپے اس میں پول کرتے رہے اپنی تنخواہ سے کہ بھئی جو تنخواہ ہماری آ رہی ہے اس کا یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ ہم اس کام کے لیے مختص نیک مقصد کے لیے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس قسم کے کام کی ابتدا اگر کر لے, نیت کر لے, تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. بہت خوب. ہاں, میں نے تقی عثمانی صاحب کی بھی ایک تقریر سنی تھی, جس میں کہا کہ جی والد صاحب جو تھے پہلے جو گھر کی تنخواہ آیا کرتی تھی شفیع عثمانی صاحب, تو وہ اس تنخواہ میں سے ایک پارٹ جو ہے نا وہ نکالتے تھے غریبوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد خرچ کی طرف جایا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے جی, رائٹ. اور اپنے والدین کے لیے آپ نام سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, رائٹ. تو یہ ہم نے یہ کیا کہ چلو یہ جو ایک نیک جو کام ہم پاورٹی ایلیویشن کا ہم جو شروع کر رہے ہیں, چاہے جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکیں, تو اس میں 10-10 ہزار روپے جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئے, اور ادھر سے 4,000 آ گئے, پھر 4 مشینیں مزید چلی گئی. بہت خوب. تو ایک کنٹینیوس چین بن گئی ہے. بہت خوب. یہ سلسلہ جو ہے نا وہ 2017 تک چلتا رہا, آن اینڈ آف کچھ. لیکن ہم نے یہ کنسسٹنسی اس میں یہ رکھی کہ بھائی کچھ بھی آ جائے نا اس کو ہم نے روکنا نہیں. بہت خوب. اس عمل کو ہم نے روکنا نہیں. ہاں, یہ ایک ڈٹرمنیشن تھی ہماری کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. کمی بیشی وہ جو بھی ہوتی رہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے کرم سے پوری کر دیتا ہے. پوری کر دیتا ہے. ویسے کمی چھوڑتا نہیں ہے وہ کوئی کبھی بھی. 2017 میں ہمارے کچھ دوست ہیں, میں آئی بی کا گریجویٹ ہوں, 1981 کا گریجویٹ ہوں. تو کچھ ہمارے جو فرینڈ ہیں جو ہمارے کلاس فیلوز تھے, تو ان میں سے ایک صاحب دبئی میں تھے, وہ GSK میں جنرل مینیجر تھے وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے سنا تم اس طرح کوئی چیریٹی رن کر رہے ہو, تو کیا میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ کریں, آپ آئیں, ٹھیک ہے, اس میں شامل ہوں. کیونکہ یہ ادارہ بھی میں نے اپنے بچوں کو وراثت میں دینے کے لیے تو بنایا نہیں. یہ تو ایک پبلک فورم ہے, جو بھی آگے کام کرنا چاہتا ہے کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے فائدہ پہنچائے معاشرے کو, سوسائٹی کو, لوگوں کو. بہت خوب. تو وہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اس وقت پھر
کہ 7-8 جو ہمارے کلاس فیلوز تھے IBA کے وہ پھر سب جمع ہو گئے ایک جگہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور پھر اس کو ایک ٹرسٹ کی شکل دی گئی. بہت خوب. 2017 میں. واہ. تو ٹرسٹ کی شکل دی گئی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس میں بڑی ایکسیلریشن آ گئی جب بہت سارے برین لگ گئے, ریسورس موبلائزر لگ گئے. ٹھیک ہے جی رائٹ. اور تو سب جمع ہو گئے اس میں. تو اس کے اندر کافی ایک ایکسیلریشن آ گئی اس کے اندر ماشاء اللہ. تو ہمارا جو پہلا کور ماڈل ہے اس کام کے اندر میں وہ ہے سیلف امپلائمنٹ. اور سیلف امپلائمنٹ جو ہے وہ 2 طریقے سے, مطلب اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ہاں, اس کے اندر کچھ برانچز بھی نکلی ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, کافی انٹرسٹنگ ہے, جو ضرور بتائیے. پاکستان کی اکانومی میں بھی بڑا رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ڈونیشنس آتی ہیں ہمارے پاس, تو ان ڈونیشن سے اس وقت ہمارے پاس کچھ 70 کے قریب جو ہے نا آفیسرس ہیں کراچی میں. ماشاء اللہ. 70 کے جو اپنے گھروں سے آپریٹ کرتے ہیں, جو کہ کچھ آفیسز بھی چھوٹے چھوٹے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. اس پہ ہم پیسہ نہیں خرچ کرتے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایکسپینس آؤٹ کرنا تو ڈونیشن کا غیر ضروری چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم نہیں کرتے. تو اس میں 70 کے جو لوگ ہیں یہ ان علاقے کے گھروں میں جا کر ایک پرو ایکٹیولی نہ سروے کرتے ہیں. ویری گڈ. سب طرح کا انٹرونشن ہم سروے کرتے ہیں. شروع میں ہمارے لڑکے جاتے ہوئے, خواتین جو ہیں وہ جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی. میں نے بولا تم جاؤ تو صحیح نا, جا کے ملو لوگوں سے, سلام کرو, ٹھیک ہے, ان کو خیریت معلوم کرو. اس کے بعد ان سے کہو کہ ہم اس ادارے سے حاضر ہوئے ہیں, ادارے کا کارڈ وارڈ لگا کے اپنا کارڈ دو ان کو. تو خیر وہ ابراہیم حیدری کا ایک ایریا کورنگی کریک میں, آپ نے سنا ہوگا نام. تو وہاں کے جو ساتھی تھے ہمارے, تو انہوں نے بہت انتھوزیاسٹک ہو کر نا مجھے فون کیا. یہ جو کرنٹ جس طرح سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب انہوں نے کہا کہ جی ہم گھر میں گئے لوگوں کے, تو اور پہلا سوال میں نے کہا تھا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے گھر میں بے روزگار کون ہے, اگر بے روزگار ہے, اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ میکرو لیول پہ کریں تو دس از دا گورنمنٹس جاب, لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں. تو اگر اس کو بریک ڈاؤن کر دیا جائے اور ایسے کوئی 1000 NGOs کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مسئلہ حل ہو سکتا ہے امپلائمنٹ کا. بالکل کوئی بہت مشکل مجھے نظر نہیں آتا. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا کہ جاؤ گھروں میں جا کے پتہ کریں, پھر ان کا بیک گراؤنڈ پتہ کرو کہ کب سے بے روزگار ہیں, کیوں بے روزگار ہیں, پہلے کیا کام کرتے تھے, کیا ایکسپرٹیز ہے, کیا کام کر سکتے ہیں, کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی. ہو سکتا ہے اسکلڈ ہو بہت سارے. ہاں اسکلڈ لوگ اس میں نکل کے آ جاتے ہیں. اسکلڈ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی فائنینس نہیں ہو تو پھر وہ کام نہیں کر پاتے. تو خیر انہوں نے فون کہنے لگے, سر جب ہم گئے ان سے ملے, آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے نا آنسوؤں سے رو رہے تھے. اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ وہ مشکل میں تھے, وہ تو تھے مشکل میں کہ بچوں کو کھانے کا پتہ نہیں ہے, کہ جی ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے. اس لیے رو رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خود آ کر ہم سے کہے کہ تم بے روزگار ہو تو کیوں ہو, چلو تمہارے روزگار کے لیے کام کریں, کچھ کام کریں. بالکل. تو اگر فرض کریں کہ انڈیویجول لیول پہ بھی اگر میں بیچ میں تم استاد ہوں نا, تو بیچ میں اس کے انفلوئنسز بھی بتاتا جا رہا ہوں. بہت ضروری ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک محلے میں اگر آپ رہتے ہیں اور اس میں اس محلے کے اگر ایک سراؤنڈنگ میں کچھ غریب افراد ہیں, انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں, اگر اس میں سے اگر آپ 2-4 کو تو آپ پک کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. آپ کی ریسورسز آپ کر سکتے ہیں, ہماری ریسورسز ہیں کہ 2-4 کو پک کر کے ان سے دیکھیں کہ جو ان امپلائڈ ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک امپلائمنٹ کا, ایک سیلف امپلائمنٹ کا کوئی انٹرونشن کر دیں. اپنی زکوٰۃ سے کر دیں, رمضان کا مہینہ ہے, بجائے زکوٰۃ کے 1000-2000 روپے بانٹنے کے علاوہ اگر فرض کریں کہ 30-40 ہزار روپے سے اس طرح کی کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے. اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, اگر میں ٹیکنیکل میں ROI جس کو, ہاں ایک تو حقیقی ROI ہے جو اللہ کے پاس ہے, اور اگر دنیاوی ROI بھی کیلکولیٹ کرے تو انفینٹی ہے. انفینٹ ہے. بالکل ایسا. دس از انفینٹی بوتھ ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ریئل ورلڈ. بالکل ایسا. اچھا خیر, تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہنے لگے کہ ہمارے رشتے دار نہیں پوچھ رہے ہیں ہمیں اس حالات میں, تو آپ لوگ کون ہو بھائی, کوئی فرشتے آ گئے ہمارے پاس کیا یہ پوچھنے کے لیے ہم سے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی معلوم ہو رہا ہوگا. ہاں, تو اس طرح سے ہم نے, یہ ہمارا ورکنگ میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں گھروں سب کو, ہمارے جتنے آفیسرز ہیں ان کو ہم نے ایک رجسٹر دیا ہوا ہے. جی. اس رجسٹر میں کچھ کالمز بنے ہوئے ہیں. بہت خوب. تو وہ جا کے اس کے ایک کلسٹر لیتے ہیں, اس کلسٹر میں فرض کریں 200 گھر ہیں, ہم نے کہا ادھر نہیں جاؤ, پہلے اس پورے کلسٹر کو مکمل کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اخلاق صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں اس پہ بڑا طویل ایک ضرور آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا, اور انشاءاللہ تواتر کے ساتھ کروں گا, کیونکہ یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ متاثر کر رہی ہے ذاتی طور پہ.
میرے سوال ہر این جی او والے سے یہ ہے کہ آج تاریخ میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ دسترخوان، طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے، یہ وہ سارا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ بھائی کسی کو کھانا کھلاتے جان چھڑاتے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، وہ بھی ثواب کا ہی کام ہے، اگر ہم قرآنی آیات کے حساب سے چلتے ہیں، قرآنی انسٹرکشن ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ میں نا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اسلام کے اندر کہ اگر ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک کلاڑا دیا اور کہا جاؤ لکڑی کاٹو، پھر جا کے بازار میں بیچو، اور اس کو پریفر کیا، اس کو احسن بتایا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم کہتے ہیں یہ والا جو میتھڈ ہے. پھر اگر آپ ورلڈلی اینگل سے دیکھیں، فلاسفیکل اینگل سے، تو یہ جو ڈونیشنس ہیں اگر اس کو ایکسپینس آؤٹ کر دیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ بینیفٹ فرام ون ٹائم. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو رول اوور مطلب کام میں لگا رہیں گے، اس کام کو، اس ڈونیشن کو اسٹریٹجکلی اس کو یوز کریں، ہاں، تو معاشرہ جو ہے وہ ایک ملٹی پلائر افیکٹ آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اس صورت میں کرتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے. مثلا اگر ایک فیملی ایسی ہے کہ جو بہت ہی برے حالات میں ہے، ڈیسپریٹ ہیں، ان کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، ایک وقت نہیں ہے، دوسرے وقت نہیں ہے، اب ہم اس کو جا کے کہیں گے کہ تم 2 مہینے میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کسی سلائی مشین سے یا کوئی ٹھیلا لگا کر یا سبزی بیچ کر یا گندم بیچ کر اپنے پیر پہ کھڑے ہو، تو عجیب سا لگے گا، مطلب وہ بہت موٹیویٹ نہیں ہوگا، ہوگا بھی لیکن نہیں بھی ہوگا. ہم ایسے افراد کی جو ہے نا اسی فیملی کو پہلے راشن دیتے ہیں. تو راشن کی بھی اسٹریٹجک یوز ہے ریدر دین کہ ہم کہیں کھڑے ہو کر راشن بانٹنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی اچھا عمل ہے، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے، اچھا عمل ہے، غربت، لیکن اس کا کوئی اسٹریٹجک طریقہ کار ہونا چاہیے. بینیفٹ اس کا نہیں ہے. ایک دفعہ میں دارالعلوم میں 1 مہینے کے لیے ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. تو زبیر عثمانی صاحب جو ہیں، رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے، تو ان سے میں یہ ڈسکشن کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اگر آپ ہم کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو 1 دفعہ میں ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اخلاق صاحب آپ تو ایسا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جناب آپ لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات. بہت خوب. اخلاق صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، مختصر سی بریک یہاں پر مجھے لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. اخلاق صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، اور اخلاق احمد صاحب جو ہے ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں گیئر کے نام سے، اور یہ کیسے کام کر رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ان کو روزگار مہیا کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور جو وسائل ہیں وہ فراہم کرنا، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اخلاق صاحب میں مخیل ہوا، میں چاہوں گا گفتگو جاری رکھیں. جی اچھا، اس میں 1-2 چیزیں اور امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ڈونر ہیں تو وہ ہیں لنڈن میں ہیں، ٹھیک ہے جی، کانفیڈینشیل یہ ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی اس کو رکھنا چاہیے. تو وہ ایکچولی بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ پورے جو بھی انٹرونشن ہو رہی ہے اتنے لوگوں کی، اس کی پوری رپورٹنگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ڈونر کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ آئے بھی تھے، ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی انہوں نے بھی، ان کی پرسنل دوستی بھی ہے. جی، تو ان کے وہ جو ہم رپورٹ بنا کے دیتے ہیں اس کے اندر میں ایک کالم ہوتا ہے کہ یہ جو 30,000 40,000 روپے ہم نے ان صاحب کو ان کام کے لیے دیا، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام، پتہ، فون نمبر، گھر کا پتہ، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں، کتنے پیسے کما رہے ہیں، کیا آگے کیا کریں گے، اور آگے کتنے پیسے، اور ہر مہینے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ آج اس مہینے ان کی کرنٹ آمدنی کیا تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایک رپورٹ، چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. وہ رپورٹ جو ہے وہ ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے نا اس کو ریویو کرتے ہیں. واہ جی، بالکل ٹھیک ہے. جو لنڈن میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آڈٹ ہونا چاہیے، فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئے زوم کے اوپر میں، اور انہوں نے بہت سارے گراف بنائے اس کے، ٹھیک ہے، اور اس کی ROI نکالی. ٹھیک ہے جی، کہ ایک سیگمنٹ کے حساب سے اس سیگمنٹ کی ROI ایسے ہے، اس سیگمنٹ کی ایسے ہے، اس سیگمنٹ کی الگ، تھرڈ سیگمنٹ کی کچھ اس طرح سے ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اخلاق صاحب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا بزنس کرتے ہیں کہ ان کا ROI 500% ہے. 500% ہے، یہ قرآن میں درج ہے. اس کی یہ قرآن میں درج ہے قرض حسن کے لیے. واہ جی واہ، ہے نا، اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، اگر ایک شخص کو آپ نے 30,000 روپے دیے، ٹھیک ہے، اور وہ جناب علی 15,000 روپے یا 10,000 روپے وہ کما رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اتنا تو کما ہی لیتے ہیں. اگر سبزی والے کو آپ 30,000 کا سبزی دے دیں
تو وہ 5 دفعہ ٹرن کر گیا, ٹرننگ اوور ہو گئی اس کو, تو 1.5 لاکھ میں 10% ہی بچا تو 15,000 روپے اس نے کما لیا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, چھوٹے کاروبار کی یہ بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. بالکل تو اس نے کما لیا. ٹھیک ہے, تو جو اوپر کا جو نیچے کا جو ڈینومینیٹر ہے وہ تو 30,000 ہی رہا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس بندے نے اپنا کاروبار نہیں چھوڑا اور سبزی بیچتا رہا اور اس کا اپنا کیپٹل ایٹ اپ بھی نہیں کیا اس نے, تو 5 سال تک وہ جو 5 ایئرس تک چلتا رہے گا, تو وہ کتنے % بنے گا ذرا کیلکولیٹ کرو اپنے کیلکولیٹر سے. تو اس نے کہا نو یو آر رائٹ, میں نے کہا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ان انفینٹی. بالکل ٹھیک ہے. بوتھ ان دس ورلڈ ایز ویل ایز اللہ میاں کے پاس, دونوں جگہ پر. تو خیر اس کے بعد تو پھر اس نے فون نہیں کیا مجھے. بہت خوب. ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس کی اتنی پاورفل ہے. ایسا ہی ہے. ابھی میں ایک دہلی جو سوداگران والے ہیں تو ایک میٹنگ میں تھا, ان کے بیاہ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو وہ ایک انڈسٹری کے اونر ہیں. تو میں نے جب ان کو کہا کہ چھوٹے کاروبار کی سر اسٹرینتھ اب پتہ نہیں ہے ہمیں, اور لوگ ریئلائز نہیں کہتے 30,000 روپے میں کون سا کاروبار ہو سکتا ہے. تو وہ اپنی مثال دینے لگ گئے وہاں, کہنے لگے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اخلاق صاحب کہ ایک چھوٹا سا میں نے کاروبار کیا تھا, بڑے بزنس مین ہیں, میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا, تو بڑے بزنس مین ہیں. تو وہ کافی ایکسپلین کرنے لگے, وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے لگے کہ یہ کس طرح سے یہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی. تو ہمارے اس ماڈل میں 2 طرح سے ہم اس ماڈل کو رن کرتے ہیں. ایک تو ڈونیشن بیسڈ ہو گیا, جس سے وی ٹیک دی مطلب ایزی انسٹالمنٹ پہ وی ٹیک دی منی بیک. اور ہماری جو ریکوری ریٹ ہے پتہ ہے آپ کو 97%. 97%. مجھے بینکنگ کے میں دیکھتا ہوں NPL میں تو حیران رہ جاتا ہوں. ہاں, تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے وی آر ناٹ بینک, ہم بینک کی طرح آپریٹ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. بینک کا تو ایک ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, کسی کو دیا قرض دیا, اس کے بعد تو ایک ریکوری آفیسر تو شیورٹی اور گارنٹیز اور یہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے لوگوں کو ٹھیک ہے, ٹرسٹ کے اوپر سب سے بڑا تو مارک اپ کا چکر ہے نا آپ لوگ. اچھا, مارک اپ وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وداؤٹ پروفٹ آرگنائزیشن کیسے ممکن ہو سکتی ہے, بتائیں کیسے رن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی مطلب اس اکنامک فلسفے کے حساب سے تو مطلب پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو بہر کیا اس کے 97% ریکوری ریٹ ہے. ہمارے جو آفیسر ہیں نا, وہ جو بینیفیشریز ہیں نا, اس سے کم از کم مہینے میں 2 دفعہ ضرور ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور اس میں وہ صرف اس کی ریکوری کے لیے نہیں جاتا ہے. اس سے اگر اس نے پیسے ابھی نہیں بھی دیے نا, اگر نہیں بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, بتاؤ تمہارے حالات کیا ہیں, مشکلات میں ہو, کیا مشکل ہے. تو ہمارے انٹرونشن میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک الگ فنڈ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں تم چھوٹے سے کاروبار کر رہے ہو, اگر اس کا کیپٹل ایٹ اپ کر جاؤ گے نا تو وہ زیرو ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. تو پلیز ڈونٹ ایٹ اپ یور کیپٹل. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں بتاؤ. بالکل ٹھیک ہے. گھر میں کوئی والد صاحب بیمار ہو گئے, بچہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کیپٹل ایٹ اپ نہیں کرنا ہے, یا نقصان ہو گیا بزنس میں, کیپٹل ایٹ اپ نہیں کرنا ہے. تو بیل آؤٹ کے لیے آپ کے پاس پلان آلریڈی موجود ہے, سبسٹیٹیوٹ پلان. مطلب ایک صاحب, ابھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. تو ہمارے ایک آفیسر تھے, تو ہم ان کی شیٹ دیکھ رہے تھے, تو وہ پیسے 2-4-6 مہینے سے آ نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سر اس کا ٹھیلا جو ہے نا, وہ سبزی بیچتا تھا, تو اس کا ٹھیلا جو ہے وہ چوری ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی بتانا تھا نا کہ ٹھیلا چوری ہو گیا. تو کیسے ہو گیا, تو وہ کیسے کام کرے گا, اس کو وہیکل ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو میں نے کہا بھائی آپ خاموش سے اس کو ٹھیلا دلوا دینا جی, اور اس کو جو ہے نا یہ اتنا سامان بھی دلا دیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے. اور ان سے آپ نے ابھی یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ پیسے اس نے واپس نہیں کرنے, یہ آپ نے اچھا کہا, اس کو کہنا نہیں. ٹھیک ہے, مگر ہماری نیت نہیں ہے وہ پیسے لینے کی, ان کی مدد کر دیں آپ. زکوٰۃ سے ہم نے مدد کر دی, کیونکہ وہ ریٹرنیبل ہوتا بھی نہیں ہے, وہ لینا بھی نہیں چاہیے. تو اس طرح سے وہ بندہ, پھر اس نے ہمیں ایک ویڈیو بنا کے بھیجا کہ دیکھیں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اپنے پیروں. ماشاءاللہ. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بینک کی طرح کسی کو فنڈ دیتے ہیں اور پیسے واپس لیتے ہیں. ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہ کہ وہ بندہ جو ہے, وہ بینیفیشری جو ہے, سیلف سفیشینٹ, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو اس کے لیے اگر ہمیں 1 انٹرونشن, 2 انٹرونشن, ایک آلٹرنیٹ انٹرونشن جو بھی کرنا پڑے, جیسے کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہمارا بھائی ہے اور اگر کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ تھوڑی دیتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن, کہیں نہ کہیں تو سسٹین کرے گا. تو اگر کچھ نہ کچھ آپ اس کے ساتھ میں ہیلپ کرتے رہیں گے, بہت خوب, تو وہ ضرور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. یہ پلان بنایا کس نے, کیونکہ دیکھیں اب یہ ڈرا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ نے جب یہ کیا ہوگا تو یقیناً بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی. یہ سننے میں تو اس وقت بڑا آسان معلوم ہو رہا ہے, لیکن واقعتاً ایسے کیسز ہوتے ہوں گے, پھر اس میں نمبر آف کیسز ہوں گے. اب یقیناً اس میں 2-3
3 4 لوگ تو نہیں ہوں گے. اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز کہ 10 لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ پرابلم آئے. جو کیپٹل ایٹ اپ کی آپ نے بات کی ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں جو اس کا ورکنگ کیپٹل ہے کہیں کم ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کے پرابلمز ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کو کیٹر کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے. تو یہ جو آلٹرنیٹ پلانز جو ہے فردن جو بنا رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے بن رہے ہوتے ہیں؟ لیکن اس میں پلان کا نہیں ہوتا, وہ جب جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو وزٹ کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے اس چیز کو وہ کرتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس طرح کے کیسز جو ہے نا رینڈم ملتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ اوپینین شاید ادروائز جو اوپینین ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جناب کہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی رسپانسبل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جنرل پرسپشن ہو سکتا ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے نا کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. یہ جو لوگ ہیں دیکھیں, اگر یہ لوگ رسپانسبل ہو جائیں نا اور اپنا کام طریقے سے کریں, جو بات ان کو سمجھا دیا گیا اس سے ڈیویٹ نہ کریں ڈریسٹیکلی, isn't right? ٹھیک ہے, ہر بات کے لیے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, اپنی عزت نفس کا خیال, اور یہ سب سفید پوش لوگ ہیں تو اپنی عزت کے نفس کا بہت خیال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خیال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, مسائل تو اسی وقت آئیں گے نا کہ اگر irresponsible طریقے سے اگر وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, نقصان ہو گیا, انہوں نے پیسے کسی اور نے دیے ہیں, رائٹ, لیکن اس کا جو ریپرکشن ہے دیٹ از going to come on his family. بالکل ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہی آنا ہے. اچھا اخلاق صاحب, میں دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اگر اس کے پاس ایجوکیشن, اب یہ والی ایجوکیشن نہیں ہے جس کا جو ہمارے یہاں ابھی ہم کچھ دیر پہلے تذکرہ کر رہے تھے رسیدوں والی, یہ وہ ایجوکیشن ہے کہ میں نے اپنے فنڈس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اور میں کیپٹلائز کس طرح کروں گا, میں کس کے لیے کیا پورشن رکھوں گا, اور جو رینی سیزن ہوگا اس میں کیا کچھ کرنا پڑے گا. وہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ کیسے دے رہے ہیں, کیا وہ بھی دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی ہیں خاتون, وہ ہوتی ہیں امریکہ میں, تو وہ ابھی کچھ 6 مہینہ پہلے وہ آئی ہوئی تھی کراچی. ماشاء اللہ. ہاں, ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ ہم بہت ایسٹیوٹ طریقے سے ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, بٹ وی ہیو بگن دس. ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے ایک ماڈل بنا کے بھیجا وچ امپریس می اے لاٹ. انہوں نے کہا ایک چھوٹا کاروبار 50,000 روپے والا, 60,000 روپے والا, اس کو کیا کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت ہے فنگر ٹپس پہ, رائٹ, جس سے پتہ چل جائے کہ اس کا کاروبار صحیح چل رہا ہے. اور اگر وہ نہ کرے اور تو پتہ چلا کہ جی صرف کیش فلو کی بنیاد پہ وہ چل رہا ہے, تو پتہ چلا کہ جی کیش ایٹ اپ ہو گیا اور ایک دن بزنس جو ہے نا وہ زمین کھسک گئی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح. ان کے پاس جو ہے وہ ہمارے آئی بی اے میں ساتھی تھی, ساتھ پڑھتی تھی وہ ہمارے, تو وہ آج کل وہ یو این کی طرف سے جو ہے نا وہ کچھ کنسلٹنگ کرتی ہیں اس کام پہ, اور افریقن کنٹریز میں وہ جا کر وہاں پر ان کی ٹریننگ کرتی ہیں. ماشاء اللہ. چھوٹے بزنس مین کی. بہت اچھی, جس میں کیش فلو کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کی جو انوینٹری ہے اس کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا آر او آئی جو ہے وہ کیسے نکلتا ہے, بالکل سمپل طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ ایکسپینشن کے لیے فردر کتنا ہم اماؤنٹ رکھ سکتے ہیں, آر او آئی کیسے نکلتا ہے. تو ہم نے کوئی آئی بی اے میں, ہمارا ایک آفس ہے وہاں, یہاں پہ آئی بی اے ایوننگ میں گارڈن روڈ پر جو ہے, تو اس کے اندر ہم نے کوئی 20-25 ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ ان سے ٹریننگ کرائی تھی. زبردست. ٹھیک ہے, اور میری بیٹی جو ہے نیہا اخلاق, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتی ہے, آئی بی اے گریڈ ہے ماشاء اللہ, اور عالمہ بھی ہو رہی ہیں ماشاء اللہ, 1 سال رہ گیا ہے. تو وہ ان سے میں نے کہا تم اس نمبر 2 بن کر جو ہے نا تم یہ کام ٹیک اوور کرو. بہت اچھی بات ہے. ہاں, تو یہ ٹیک اوور کر لیں آپ اس کو, رائٹ. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں, لیکن وہ میرے ذہن میں ہے کہ اگر ان سارے ہمارے جو بینیفیشریز کی اگر یہ ٹریننگ ہو جائے کہ ہاؤ ٹو کیپ ریکارڈس. ہاں, چھوٹا بزنس مین کیا آپ کہیں گے کہ جو تھوڑا سا مڈ سائز کا بزنس مین ہوتا ہے نا, اس کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہوتے. بالکل, وہ بھی کیش فلو پہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ زمین کھسک جاتی ہے, کارپیٹ سلک جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ نہیں ہوتا, فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں چیزیں, بس آپ نے کہا نا کیش فلو دیکھنا. اس کا جو ہے نا اس کا ایک ہے طریقہ جس کو ہم نے ایگزیکٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑے پیمانے پر. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے جو لڑکے ہیں جو جاتے ہیں آفیسر ہیں, تو جو بینیفیشریز کے ہم کہتے ہیں ان کے گھر پہ آپ نے نہیں ملنا ہم سے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے ورکنگ پلیس سے ملنا ہے. بہت اچھی بات. اینڈ یو ہیو ٹو وٹنس کہ اس کے ورکنگ پلیس کی جو ہے نا مومنٹم کیا دکھا رہی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, اس کی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اور یہ ایک بیسک چیزیں پوچھنی ہے کہ اچھا روز کتنی سیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کتنا کیپٹل اس میں لگا, 30,000 کا کیپٹل لگا ہوا ہے. اگر ایک ہفتے کی انوینٹری میں 30,000 کا مال بک گیا ہے,
اور رائٹ تو اس کا مطلب اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر دو. میں نے بیسک ROI کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے بہت اچھی بات اپنے لوگوں کو افسران کو. تو اس کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کر لو تو جی 4 × 12 1,20,000 کی ٹرننگ اوور ہو گئی, اور اس میں 10% بچ گیا تو 12,000 روپے وہ کما رہا ہے وہ اپنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, اس طرح سے ہم اس کو. لیکن ایک پوائنٹ ابھی اس میں رہ گیا تھا جو میں شروع میں بتا رہا تھا ابھی جی, کہ ایک ماڈل تو ہمارا ڈونیشن والا ہے, ایک دوسرا ماڈل زکوٰۃ کا بھی ہے. ارے واہ, ہاں بہت خوب. زکوٰۃ کا بھی ہے. زکوٰۃ اچھا ہم دارالعلوم سے کنیکٹڈ ہیں, دارالعلوم کے افتاء سے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہم سارے فتویٰ ان سے لے کے کام کرتے ہیں, اس کے بغیر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. تو زکوٰۃ کا ماڈل یہ ہے کہ ہم سیلف امپلائمنٹ زکوٰۃ سے بھی کرتے ہیں. مطلب کہ کسی کو 40,000 روپے, کسی اچھا کوئی بزنس مین ہے, ان کو کوئی فرض کرے 5 ملین روپیز کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں زکوٰۃ کا. 20-25 ہزار لوگوں کو 10,000 روپے بانٹ دیں تو وہ تو اگلے دن کھا پی جائیں گے, کھا پی کے ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو ہم نے اس کا ایک اسٹریٹجک سولوشن ڈھونڈا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کا ڈھونڈا ہے کہ زکوٰۃ سے بھی, لیکن ہم وہ پیسے واپس نہیں لیتے. یہ سب سے زیادہ صرف لیکن مانیٹرنگ کرتے ہیں. مانیٹرنگ ضروری ہے. مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ جی وہ رپورٹ بناتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. اخلاق صاحب, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی ہے, لیکن کیونکہ وقتی کمی آڑے آئی, اس لیے اس کے اوپر اور بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر میرے دماغ میں سوال آتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو ہوگی. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر پروگرام میں ہمیں یہاں پر جوائن کیا. اور یقین کیجئے کہ یہ ایسی گفتگو ہے کہ اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا, اور بہت سارے لوگ مخیر حضرات جو کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست پیغام اس میں ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اخلاق صاحب کو آگے زحمت دیں اور ان سے تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو کریں گے, اور انشاءاللہ یقین گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.